السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں سرپرائز ٹی وی۔ ناظرین، دعا زہرا کیس کہاں تک پہنچا، کیا بنا؟ آج ہمارے ساتھ سینئر اینکر زلیخا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا زلیخا صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ 30 کو پیشی تھی دعا زہرا کی، لیکن وہ پیش نہ ہو چکی، حالانکہ عدالت نے سخت فیصلہ دیا تھا پولیس کو، ہمارے اداروں کے ہر صورت کے اندر 30 کو پیشی ہونی چاہیے، لیکن نہ پیش ہو چکی۔ اس کے اوپر آپ کیا کہتی ہیں؟ میں پھر کہتی ہوں کہ یہ ہمارے اداروں کی نااہلی ہے کہ وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ آپ ایک مجرم کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں، آپ کا اتنا آرڈر ہے اس کے بعد بھی وہ پیش نہیں کر رہے ہیں اور آپ ان کو پکڑ نہیں رہے ہیں۔ آپ کی حراست میں بھی وہ ان کا ایک ہے ممبر ہے، آپ پھر بھی اس بچی کو بازیاب نہیں کروا پا رہے ہیں۔ پیرنٹس اس کے رو رو کے آدھے ہو گئے ہیں، اس کی مدر کو نیند نہیں آتی ہے، ان کی مدر جو ہے پلس لے کے سوتی ہیں، اس کے فادر جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا برا سن کے بھی وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کے بارے میں جو مرضی کوئی کہہ دے، مجھے پتہ ہے میری بیٹی کیسی ہے۔ اور واقعی ایک باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا اعتبار کرے کہ کوئی کچھ بھی کہہ جائے وہ پیچھے نہ ہٹے۔ تو یہ میں چاہے کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا میری یہ بات، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں ان کی نااہلی ہے یہ۔ ہمارے ادارے اتنے بھی طاقتور نہیں ہیں کہ وہ ایک مجرم کو پکڑ سکیں۔ وہ ایک ایسے مجرم کو پکڑ نہیں پا رہے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنی بچیاں باہر بھیج دی ہیں، جن کے پیرنٹس تو سٹینڈ ہی نہیں لے پا رہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت گئی، بیٹی گئی تو عزت گئی۔ یہ واحد باپ ہے، اللہ پاک ان کو زندگی دے جو کہ اپنی بیٹی کے لیے اتنا لڑ رہے ہیں، اور مجھے فخر ہے۔ میں کہتی ہوں کہ وہ ایسے باپ ہیں جن کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔ اور دعا زہرا کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ دعا زہرا کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، دعا زہرا کو جو ہے وہ نشہ دیا جا رہا ہے۔ وہ اس کی جو ایک ویڈیو اب وائرل ہوئی ہے، اب ایسے یہ عوام کے دل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دعا زہرا جو ہے نا، یہ ایک فیس دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دعا زہرا خود سے گئی ہے۔ خدارا وہ بچی ہے، وہ نابالغ بچی ہے، شرم کرو آپ لوگ۔ وہ نابالغ بچی کو آپ لوگ اٹھا کے لے گئے ہو اور اس کو ٹارچر کر رہے ہو۔ وہ جو ساتھ اس کے لڑکا بٹھایا ہوا ہے، اس کی شکل ہے کہ وہ بول بھی سکے، اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا ہے۔ سارا چیزیں دعا زہرا بولتی ہے، وہ بچہ کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ اس کو بولنا نہیں آتا۔ دعا زہرا سے وہ ایکٹنگ کرا رہے ہیں، دعا زہرا کو پلس دے رہے ہیں، دعا زہرا کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو مار دیا جائے گا۔ وہ بچی اپنے پیرنٹس کے لیے اتنا کچھ برداشت کر رہی ہے۔ خدارا بس کرو، آپ لوگوں کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ لوگوں کی بھی بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ، میں کہتی ہوں اگر خود احساس ہونا کہ اگر میں خود سوچوں کہ خدا نہ خواستہ ہماری کوئی بچی، اللہ نہ کرے کہ ہماری کوئی بچی اگر ایسے اغوا ہو، میں تو راتوں کو نیند نہیں آنی، ہم تو مر جائیں گے۔ اس کے پیرنٹس اتنے بڑے دل کے ہیں کہ وہ بیچارے فائٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی 2 بچیاں کانپ رہی ہیں۔ انٹرویوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بات کرتے ہوئے وہ بچی کانپتی ہے کہ میری بہن جو ہے وہ انہوں نے پوچھا جو اینکر تھے کہ آپ کے ابو جو ہیں کوئی آپ کو مارتے تھے، دعا کو مارتے تھے، اور وہ اس نے کہا نہیں ہمارے ابو نہیں مارتے تھے۔ اس کے بعد وہ کانپنے لگ پڑی۔ اب دعا کو یاد کرتی ہیں اور وہ بچی پھر سے کانپنے لگ پڑی۔ یہ حالت ہے ان کے گھر والوں کی۔ کچھ شرم کر لو، اگر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہو تو بچی کو کہیں چھوڑ جاؤ اور خود چلے جاؤ یہاں سے، لیکن بچی واپس کر دو، اور ہم بچی واپس لے کے رہیں گے۔ یہ شیلا رضا نے بھی کہا ہے کہ بچی انشاءاللہ ہم واپس لے کے رہیں گے، اور انشاءاللہ لے کے ہی رہیں گے۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کل پیشی عدالت کے اندر دعا زہرا کی، کیا وہ پیش ہو پائیں گی، ہمارے ادارے پیش کر پائیں گے یا نہیں؟ ہمارے اب ایک دفعہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک دفعہ یقین اٹھ جائے تو دوبارہ یقین نہیں ہوتا۔ شاید ہمارے ادارے جو ہیں وہ اب اتنی حرکت میں آ گئے، ان کو بھی کوئی احساس ہو گیا، ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کچھ ایسے بیچ میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو کہ ان لوگوں کو پہلے سے ہی انفارم کر دیتی ہیں کہ نہیں جی ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ پنجاب یونیورسٹی میں باہر پولیس کھڑی رہی اور دعا زہرا کو وہاں سے بھگا کے لے، کس کا ہاتھ تھا؟ اندر کیوں نہیں جانے دیا؟ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرنے دی؟ کیا پنجاب یونیورسٹی کی انتظامیہ اتنی ہی طاقتور ہو گئی تھی کہ اس بچی کو ڈھونڈنے کے وارنٹ ہوتے ہوئے بھی ان کو اندر نہیں پولیس والوں کو جانے دیا، اور وہ بچی کسی اور راستے سے بھاگ گئی؟ ہر گیٹ پہ پولیس والے کھڑے ہوئے تھے، کیسے بھاگ گئی بچی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ لیکن اب اگر ہمارے ادارے ابھی بھی آنکھیں بند رکھیں گے نا تو تباہیاں مچیں گی۔ ایک اور کیس شاد باغ لاہور میں ہوا، اپنے بھائی، چلو یہ بچی کہتے ہو آپ لوگ کہ جی خود سے بھاگئی، یہ وہ جو بھی ہے جو کہ جھوٹ ہے، لیکن وہ بچی جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ بائک پہ تھی، اس کو وہاں سے اتارا، اس کے بھائی سے چھین کے اس کو ویگنر گاڑی میں ڈالا گیا، اور کوٹ جا کے، مجھے اب نام نہیں آ رہا شہر کا، ادھر سے جا کے انہوں نے وہ پکڑی ہے۔ تو اب اس میں اس کا کیا قصور ہے؟
اب کس کے لیے وہ بچی پکڑی؟ ایسی ہی بچیاں اغوا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کو باہر کنٹری سے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان بیچاریوں کی وہ زندگی ہوتی ہے جو کہ ہم جینا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہم اپنے پیرنٹس سے دور نہیں ہونا چاہتے ہیں. بچیوں پہ رحم کھا لو، بچوں پہ رحم کھا لو اور بس کرو اس ساری چیز. زلیخا ناصر صاحبہ، جیسے کہ آپ نے اس کیس کے اوپر مکمل رپورٹنگ کی ہے، انویسٹیگیشن بھی آپ نے کی ہے اداروں کے ساتھ مل کر، مجھے بتائیے گا کیا چیز اس میں کوئی نئی نظر آئی؟ کیا کتنا بڑا مافیا ہو سکتا ہے یا مافیا نہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. اب بات صرف یہ ہے کہ یہ مافیا ہی ہے، کیونکہ مافیا نہ ہو تو یہ اتنا اسٹرانگ کیسے ہو؟ جی جی بالکل رائٹ. اور اسٹرانگ وہ اتنے ہیں کہ اگر دعا زہرا ایئرپورٹ سے ایک دفعہ باہر نکل جاتی، اس کو لے کے وہ نکل جاتے تو دوبارہ وہ نہیں ملتی، کبھی نہیں ملتی وہ، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باپ کو سلام ہے جس نے شور مچا دیا کہ میری بیٹی جو ہے نا اس کو اغوا کیا گیا. وہ اس طرح نہیں گئی ہے خود سے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی جو ہے کسی بھی گیم میں ایسی کوئی ہوتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے موبائلس پہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں. جی جی ٹھیک ہے، انہوں نے نظر بھی رکھی ہوگی، لیکن کہاں کہاں تک پیرنٹس نظر رکھیں؟ ان کے 3 بچے تھے، کس کس پہ وہ نظر رکھتے؟ اچھا میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آئی جی سندھ عدالت نے حکم دیا تھا آئی جی سندھ کو کہ آپ ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کریں دعا زہرا کے اوپر، لیکن انہوں نے ایجنسیوں کو ساتھ میں اٹیچ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ابھی وہ معطل بھی کر دیے گئے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں انہوں نے ایجنسیوں کو اٹیچ کیا؟ وہ پھر شاید خود سے جو ہے وہ کوئی مارکا مارنا چاہتے ہوں گے، جو انہوں نے نمبر ٹانگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. انہوں نے ایجنسیز کو نہیں کیا. اگر ہماری ایجنسیز میں کہتی ہوں کہ اتنی طاقتور ہیں کہ اگر ان کو انوالو کیا جاتا تو کبھی بھی میں نہیں مان سکتی کہ دعا زہرا اب تک بازیاب نہ ہوتی. ہماری ایجنسیز کو انوالو کیا جائے اور ان کو پوری رپورٹ دی جائے کہ یہ کیا کر کیا رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا، اگر کل کی پیشی کے اندر دعا زہرا نہیں آتی، کیا عدالت اس چیز کا حکم دے سکتی ہے، ایجنسیوں کو دوبارہ انمول کر سکتی ہے؟ اگر نہیں آتی ہے تو عدالت کو کرنا چاہیے انوالو. میں تو کہتی ہوں اس ایک پیشی پہ وہ نہیں آ سکی تو ان کو انوالو کر دینا چاہیے تھا. اب تک اگر انہوں نے انوالو نہیں کیا تو یہ بہت بڑی بے حسی ہے اور بہت بڑی نااہلی ہے جو کہ بہت زیادہ نقصان دے گی آگے آنے والی پیڑھی کو، خاص طور پہ لڑکیوں. اچھا آپ دعا زہرا کے والدین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں؟ میں پیغام دینا چاہتی ہوں، میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ساری بچیاں، ہم سارے بچے، ہماری قوم، ہمارے پیرنٹس، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ بالکل پریشان نہیں ہوئیے گا. ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ اتنی قابل ہیں کہ وہ دعا زہرا کو بازیاب کروائیں گی، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی بچی ضرور ملے گی. بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ہم جیسے بچی ہیں ویسے وہ بچی بھی ہے، اور ان کے پیرنٹس جتنے معصوم ہیں نا، اللہ پاک کبھی بھی ان کے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ سینئر اینکر زلیخا صاحبہ موجود تھی، آپ نے ان کی باتیں سنی ہوں گی. تو اگر آپ بھی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. ناظرین ہم بھی دعا گو ہیں کہ ان کی بیٹی دعا زہرا مل جائے واپس ان کے والدین کو. آپ بھی دعا کیجئے کہ ان کی بیٹی دعا زہرا ان کو واپس مل جائیں. تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم آپ کو اگلی نئی ویڈیو میں ملیں گے.